موسم گرما کے اندر جب بجلی کے بل آئے تو سب کے اوسان خطا ہو گئے. وہ کوئی ریڑھی والا تھا، کوئی مڈل کلاس کا آدمی تھا یا کوئی ایلیٹ کلاس کا تھا، سب کی چیخیں نکل گئی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ایک تو بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا تھا، لیکن بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور کے الیکٹرک نے اوور بل کیا بہت سے صارفین کو، جس کے اندر دو طریقے کار استعمال کیے گئے. ایک تو جو صارفین کی لوور سلیب تھی اس کو ہائر سلیب میں لے جایا گیا، بلنگ کے جو مقررہ دن سے اس کے بعد بلنگ کی گئی تاکہ ان کا ریٹ اوپر والے سلیب میں چلا جائے، جس کے نتیجے میں صارفین کو اربوں پر اضافی ادا کرنا پڑے. اور اس کے ساتھ دوسری طریقہ کار یہ استعمال کیا گیا کہ بہت سے ایسے صارفین تھے جن کا ریٹ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہونے کی وجہ سے کم تھا، ان کو نان پروٹیکٹڈ میں ڈال دیا گیا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 11,58,000 صارفین متاثر ہوئے. ایکچوئل شاید اس سے بھی زیادہ تھے، لیکن جو تحقیقات ہوئیں اس کے بعد نیپرا نے نوٹس لیا اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے کے الیکٹرک نے اپنا ڈیٹا وہاں جمع کروایا. نیپرا نے ہدایات دیں کہ آپ اس کی کریکشن کریں اور پھر رپورٹ سبمٹ کرنی ہے. اس کے بعد ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے. اس سے پہلے ہم ریلیف کی بات کر رہے تھے کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا، باقی سب کو ریلیف فوری طور پر خواجہ صاحب مل جاتا ہے. اب نیپرا میں اس معاملے نے کنکلوڈ ہونا تھا تو پتہ یہ چلا دستاویز کے مطابق کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے کے الیکٹرک نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے بل پرنٹ کرتی ہے جو کمپنی پاور انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی نے جو اپنی رپورٹ سبمٹ کی، اس کے اندر خاصا وہ جو کہتے ہیں نا کھلا تضاد تھا. اس کے اندر ڈسکریپنسیز وہاں پر پوائنٹ آؤٹ ہوئیں کہ ایک ڈیٹا کچھ ہے، دوسرا کچھ ہے، تیسرا کچھ ہے، یہ گڑبڑ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئی واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریگولیٹر کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے مطابق جو 11,58,000 صارفین تھے جو ڈیڈکٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 17,78,000 کے ایڈجسٹمنٹ کر دیے. اور اماؤنٹ کا بھی بڑا فرق ہے. اس وقت کے اطلاعات کے مطابق جو اوور بلنگ ہوئی تھی اس کا والیوم 15 روپے سے کہیں زیادہ تھا. جنہوں نے ابھی ایڈجسٹمنٹ کی صاحب نیپرا کے نوٹس لینے کے بعد وہ کوئی 3,68,00,00,000 کی ہے. ویسے جب سیکٹری پاور تھے راشد لنگریال صاحب، آج کل وہ چیئرمین FBR ہے، انہوں نے بہت ذمہ داری سے کہا تھا کہ سالانہ تقریباً بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں گرشی قرضے کو کنٹرول رکھنے کے لیے، بجلی چوری کا اپنا جو نقصان ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے بل ادا کرنے والے صارفین کو اوور بل کرتی ہیں، اور اس کا والیوم سالانہ 400 ارب روپے سے زیادہ ہے. ان کے خلاف تو معاملہ ابھی تک یہ پرانی واردات چلتی آ رہی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جہاں پر وہ پکڑے گئے تھے اس کو بھی خاص صاحب انہوں نے صرف جو ایڈجسٹمنٹ کی 3,68,00,00,000 روپے کی. اب نیپرا نے ان کو 14 دن کی دوبارہ ایک وارننگ دی ہے کہ آپ کے ڈیٹے کے اندر تضاد ہے، ڈیٹا آپ میچ نہیں ہو رہا. کے الیکٹرک تو ویسے اس نے بہت معمولی سے ایڈجسٹمنٹ کی ہے، اور کے الیکٹرک کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر صارفین سے ایک دفعہ اضافی بل آ جائے تو پھر اس کی کریکشن ہونا اور واپس جانا جان جوکھوں کا کام ہے. اور اسی قسم کا رویہ کچھ ہماری بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے بھی اڈاپٹ کیا. خاص صاحب اب پھر موسم سرما کے بعد موسم گرما آنا ہے، بجلی کے نرخوں میں زیادہ کھپت کی وجہ سے ریٹ اوپر والے سلیب میں جائے گا، لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. لیکن جو پچھلا معاملہ ہے ابھی تک یہ کلوز نہیں ہوا. بھٹی صاحب، یہ وہ ڈاکہ ہے 15 ارب روپے کا جو ریاست کی چھتری تلے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے پاکستان کے شہریوں کے اوپر ان کی جیبوں پر جو ڈاکہ ڈالا. اس میں غریب بھی شامل ہیں، متوسط طبقے کے لوگ بھی ہیں اور امراء بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں 15 ارب کا ڈاکہ پڑا، اس وقت یہ کہا گیا کہ تمام جو اوور بلنگ ہے یہ ہم واپس کر دیں گے. تو ابھی مجھے بتائیں 1 سال ہونے کو آیا ہے، 4 ارب روپے کی واپسی ہوئی ہے. جن شہریوں پر جو ریاستیں اپنے ہی شہریوں کو لوٹنے والوں کو تحفظ دیں اور جن کی لوٹ مار ہوئی ہو، جن کی جیبوں پر ڈاکہ پڑا ہو، ان کو پیسے واپس نہ ملیں، اس پر میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون. چلے ہم اس کو پرسو کریں گے ناظرین، اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ یہ الٹیمیٹلی معاملہ کب اور کہاں جا کے اور کن کنڈیشنز کے اوپر اور کس والیوم کے اوپر کس اماؤنٹ کے اوپر حل ہوتا ہے. اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.